مری کی شام ہمیشہ سے ہی رومانوی اور پراسرار رہی ہے، لیکن اس شام کی ہواؤں میں کچھ الگ ہی ارتاش تھا۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کے ٹکڑے ادھر ادھر آوارہ گردی کر رہے تھے اور مار روڈ کی بتیاں ابھی ابھی روشن ہوئی تھیں، جو دھند کے غلاف سے لپٹی کسی پریوں کی نگری کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ زرمین نے اپنے اوپر ان کی شال کندھوں پر مضبوطی سے لپیٹی اور کافی شاپ کی کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے رکھی کافی سے اٹھتا دھواں اس کے چہرے کی معصومیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ زرمین لاہور کی رہنے والی ایک ایسی لڑکی تھی جسے ہنگاموں سے زیادہ خاموشی پسند تھی۔ اس کے والد چودھری اصغر لاہور کے ایک معزز بزنس مین تھے اور زرمین ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں اور سندلی رنگت اسے عام لڑکیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ وہ یہاں مری میں صرف چھٹیاں گزارنے نہیں آئی تھی، بلکہ اسے پہاڑوں کی خاموشی میں خود کو تلاش کرنا تھا۔ اسی لمحے کافی شاپ کا دروازہ کھلا اور سرد ہوا کا ایک جھونکا اندر داخل ہوا۔ اس جھونکے کے ساتھ ہی ایک ایسی شخصیت اندر آئی جس نے وہاں موجود ہر فرد کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ وہ شاہویر علی خان تھا، حیدرآباد کے مشہور معروف زمیندار گھرانے کا چشم و چراغ۔ قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا بدن کثرتی اور چہرے پر ایک ایسی شناسائی تنکنا ہو رہی تھی صرف نسل در نسل حکمران کرنے والوں کے حصے میں آتی ہے۔ شاہویر یہاں اپنے چند قریبی دوستوں اور بزنس پارٹنرز کے ساتھ ایک ریورس کی ڈیل کے سلسلے میں آیا تھا۔ شاہویر نے بے نیازی سے حال کا جائزہ لیا، لیکن جیسے اس کی نظر کھڑکی کے پاس بیٹھی اس لڑکی پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ زرمین اس وقت اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور قلم کی حرکت میں ایک عجیب سا توازن تھا۔ شاہویر جو اپنی زندگی میں سینکڑوں خوبصورت چہرے دیکھ چکا تھا، جس کے ایک اشارے پر حیدرآباد کی بڑی بڑی حویلیاں جھک جاتی تھیں، اسی وقت اسے ایک عام لڑکی کی صحرم میں جکڑ گیا تھا۔ شاہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میز وہاں خالی ہے، اس کے دوست احسن نے اسے ٹوکا۔ شاہویر نے نظریں نہیں ہٹائیں، اس کا لہجہ مخمور ہوتا تھا۔ احسن، میں نے سنا تھا کہ پہاڑوں میں رہنے والی روحیں انسان کو محصور کر دیتی ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ احسن نے زرمین کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ بھائی ماننا پڑے گا، انتخاب لاجواب ہے، لیکن یہ مری کی سرد ہوا ہے۔ شاہ یہاں آگ نہیں لگاتے۔ شاہویر کے لبوں پر ایک دلکش مگر خطرناک مسکراہٹ آئی۔ آگ تو لگ چکی ہے احسن، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شعلہ کہاں تک جاتا ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پھر پوری ڈیل کے دوران اس کی نگاہیں زمین پر موجود رہیں۔ وہ اسی بے نیاز تھی، ایک بصر بھی اس تپش کو محسوس نہ کر سکی جو اسے اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ شاہویر کو یہ بے نیازی بھی اچھی لگی تھی۔ اگلے دن زرمین کی زندگی میں ایک عجیب سی غریب ہلچل شروع ہو گئی۔ وہ جہاں بھی جاتی اسے شاہویر کا سایہ اپنے آس پاس محسوس ہوتا۔ اتفاق سے شاہویر اسی ہوٹل میں مقیم تھا جہاں زرمین ٹھہری ہوئی تھی۔ اس دن اس کی بے نیازی اب ہوش میں بدل گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اور وہ کون ہے زرمین جان چکی تھی۔ صبح کے وقت جب زرمین ہوٹل کے ٹیرس پر ناشتہ کر رہی تھی، اس کی میز پر ایک ویٹر آیا اور سرخ گلابوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ رکھ دیا۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ زرمین نے حیرت سے پوچھا۔ ویٹر نے کچھ دور دوسری میز پر بیٹھا شاہویر کی طرف اشارہ کیا۔ شاہویر نے اپنی سن گلاسز اتاری اور زرمین کی طرف دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا۔ زرمین کا ماتھا ٹھنکا، اسے اس قسم کے امیرانہ طریقے سخت ناپسند تھے۔ اس نے گلدستہ اٹھایا اور وہیں کچرے میں ڈال دیا۔ شاہویر یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر بل تک نہ آئے۔ وہ جانتا تھا جو شکار جتنا تڑپاتا ہے، اسے پانے کا لطف اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ زرمین ایک سلگتی نگاہ شاہویر پر ڈالی اور پھر وہاں سے ناشتہ ادھورا چھوڑ کر نکل گئی۔ دوپہر کو زرمین مال روڈ پر شاپنگ کر رہی تھی۔ اس نے ایک دکان پر ایک انتہائی نفیس اور مہنگی کشمیری شال پسند کی۔ جب اس نے قیمت پوچھی اور پرس نکالا تو دکاندار نے ادب سے کہا، باجی اس کی قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ زرمین ٹھٹک گئی۔ اس نے کہا، کس نے؟ دکاندار نے باہر کھڑی ایک کالی ویگو گاڑی کی طرف اشارہ کیا جس کے پاس شاہویر
ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکان تھی اور ہاتھ سینے پہ بندھے تھے۔ سیاہ کوٹ میں بے حد خوبرو لگ رہا تھا، لیکن زرمین کو وہ اس وقت بہت برا لگا۔ اس کا غصہ بے قابو سے باہر رہا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی دولت سے مجھے خریدنا چاہتے ہیں؟ زرمین کی آواز میں لرزش تھی، لیکن آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں۔ شاہویر نے سینے سے ہاتھ کھولے اور نہایت اطمینان سے اسے دیکھا۔ خریدنے کی اوقات تو شاید میری نہیں ہے زرمین بی بی، میں تو بس آپ کی پسند کی قدر کر رہا ہوں۔ وہ اس کے بڑے مزے سے نام لینے تک سے رہ گئی، پھر وہ گھرائی۔ میرا نام لینے کی ہمت مت کیجیے گا دوبارہ، اور یہ شال آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے اسے کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ زرمین نے شال وہیں اس کے قدموں میں پھینکی اور چلی گئی۔ شاہویر نے وہ شال اٹھائی اور اسے سونگھا۔ اس میں سے زرمین کی دھیمی سی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے چھو لینے میں سے ہی چیزیں مہک گئی تھیں۔ احسان نہیں ہے یہ زرمین، یہ تو صرف آغاز ہے۔ ابھی تو تمہیں میری توجہ کی عادت ڈالنی ہے۔ شاہویر علی خان کا پیچھا کرنا اب زرمین کے لیے ایک اذیت بنتا جا رہا تھا۔ وہ ہوٹل کے لابی میں ہی رہا کرتا، نہ کوئی غلط بات کہتا تھا، بس اس کے وہاں موجود ہونا ہی زرمین کو چڑھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ مہنگے برانڈڈ بیگز، ہیرے کی انگوٹھیاں اور قیمتی پرفیومز کے تحائف روزانہ زرمین کے کمرے کے باہر رکھوا دیتا۔ زرمین ان سب کو ہاتھ بھی نہ لگاتی اور ہوٹل کے اسٹاف کو دے دیتی، لیکن شاہویر کی استقامت میں فرق نہ آیا۔ ایک رات زرمین ہوٹل کی چھت پہ کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی جب اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی تو وہاں شاہویر کھڑا تھا۔ آپ یہاں بھی پہنچ گئے؟ زرمین نے تلخی سے کہا۔ میں نے کہا تھا نا، میں سائے کی طرح ساتھ رہوں گا۔ شاہویر کا لہجہ آج سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، آپ جیسوں کے پاس تو ہزاروں لڑکیاں ہوں گی جو آپ کے ایک اشارے پر مٹنے کو تیار رہیں گی۔ شاہویر 2 قدم آگے بڑھا۔ زرمین پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر منڈیر سے جا لگی۔ وہ لڑکیاں ہوں گی، زرمین نہیں۔ تم میں وہ بات ہے جو زمیندار شاہویر خان کو ایک عام سوالی بنا دیتی ہے۔ میں تمہیں اپنی جاگیر نہیں بنانا چاہتا، میں تمہیں اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ زرمین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے اس شخص کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ایسی شدت دیکھی جو جھوٹی نہیں ہو سکتی، لیکن اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا۔ آپ کی زندگی میں میرے جیسی لڑکیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو بس ایک کھلونا چاہیے جو آپ کو ہاں ہاں کہہ سکے۔ زرمین وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن اس کے کانوں میں شاہویر کی آواز گونج رہی تھی۔ اگلے دن مری میں موسم بہت خراب ہو گیا۔ بادل اس قدر نیچے آ گئے تھے کہ حد نگاہ چند فٹ رہ گئی تھی۔ زرمین کا موڈ بہت بوجھل تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاہویر کا جنون اسے پاگل کر دے گا۔ وہ کسی کو بتائے بغیر ہوٹل سے تھوڑا دور سڑک پر چلی گئی تاکہ کچھ دیر تنہا رہ سکے۔ وہ ایک سنسان موڑ پر پہنچی تھی کہ اچانک ایک سفید رنگ کی وین اس کے پاس آ رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، 3 نقاب پوش افراد گاڑی سے نکلے اور اسے زبردستی گاڑی کے اندر کھینچنے لگے۔ چھوڑو مجھے، بچاؤ، کوئی ہے؟ زرمین نے پوری طاقت سے چیخنا شروع کیا، لیکن اس ویران سڑک پر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ اغوا کاروں نے اس کے منہ پر رومال رکھا جس میں بے ہوشی کی دوا تھی۔ زرمین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ٹائروں کے رگڑوں کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ شاہویر کی جیپ تھی جو کسی عقاب کی طرح ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ شاہویر کی آنکھوں میں اس وقت موت کا رقص تھا۔ اس نے زرمین کو منع کیا تھا کہ وہ آج باہر نہیں جائے، موسم خراب ہے، لیکن وہ ضد میں نکلی تھی۔ شاہویر کا انکار اس کے لیے ہاں تھی۔ وہ ہاں انکار جیسا تھا، جان بوجھ کر یہ سب کر رہی تھی۔ میں کسی کی غلام نہیں ہوں، اس نے جوابی کہا۔ میں اپنا خیال حقس رکھ سکتی ہوں، اس نے شاہویر کو مزید کہا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ شاہویر کو ابھی تھوڑی دیر پہلے مخبر نے بتایا تھا کہ زرمین ہوٹل سے باہر گئی۔ وہ پریشانی سے نکلا تھا اور اب یہاں منظر دیکھ کر اس کی جان حلق میں اٹک گئی۔
اور اس سے بھی زیادہ وہ غصہ جب موت بن کر ان لوگوں پر اتارے گا جنہوں نے یہ حرکت کی۔ مری کے پہاڑوں کے بیچ اور خم والے کچے راستوں پر برف سفید وین تیز رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ اندر زمین نعیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو منجمد ہو چکے تھے۔ اغوا کاروں کا منصوبہ اسے کسی دور افراد ٹھکانے پر لے جا کر بھاری تعاون مانگنے کا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے پیچھے کوئی ایسا شخص ہے جس کی غیرت اور محبت کو للکارنا موت کی دعوت دینے کے مترادف تھا۔ شاہویر علی خان کی کالی جیپ کسی پسے ہوئے شیر کی طرح وین کے تعاقب میں تھی، اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر وہیل پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ سڑک ایک خطرناک موڑ پر مڑی جہاں گہری کھائی تھی۔ شاہویر نے ایک جان لیوا جوا کھیلا، اس نے اپنی جیپ کی رفتار اتنی بڑھائی کہ وہ وین کے بالکل برابر آ گئی اور پھر ایک زوردار جھٹکے سے جیپ کو وین کے سامنے ترچھا کھڑا کر دیا۔ ٹائروں کے رگڑنے کی ایسی آواز پیدا ہوئی جس نے پہاڑوں کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ وین والے نے ہڑبڑا کر بریک لگائی، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ شاہویر بجلی کی تیزی سے نیچے اترا، اس کے ہاتھ میں اس کی لائسنس یافتہ پستول تھی، مگر اس نے اس کا استعمال کرنے کے بجائے اپنے بازو کی طاقت پر بھروسہ کیا۔ جیسے ہی یہ ایک اغوا کار پستول نکال کر باہر نکلا، شاہویر نے اس کے ہاتھ پر ایسی ضرب لگائی کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اگلے چند منٹ وہاں صرف چیخیں اور مکوں کی آوازیں تھیں۔ شاہویر کسی پاگل پن کی حد تک ان پر ٹوٹ پڑا تھا، اس کا اپنا ماتھا بھی کسی چوٹ سے پھٹ چکا تھا۔ اب خون کی ایک لہر اس کے آنکھ کے پاس سے گزر رہی تھی، لیکن اس سے ہوش تھا جب تینوں اغوا کار آدم موئی حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ شاہویر دیوانہ وار وین کی طرف لپکا، اس نے پچھلا دروازہ کھولا تو زمین کو وہاں بندھا ہوا پایا۔ شاہویر نے لرزتے ہاتھوں سے زمین کے ہاتھ کھولے اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ زمین جو صدمے کے اور خوف سے کانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ آ گئے، وہ بمشکل اتنا کہہ سکی۔ شاہویر کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس نے زمین کو اپنے سے تھوڑا دور کیا اور اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ اس کا لہجہ گرج دار اور غصے سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس غصے کے پیچھے چھپی تڑپ صاف عیاں تھی۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پہ ہے زمین؟ اس موسم میں اس وقت اکیلی باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اگر میں 2 منٹ دیر کر دیتا تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اسے بری طرح ڈانٹ رہا تھا۔ زمین کی سسکیاں رک گئیں، وہ شش رہی تھی کہ جو شخص اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا آج وہ اس کی طرح ڈانٹ رہا ہے۔ شاہویر کی آواز میں ایک عجیب سی گھٹن بھر گئی تھی۔ کیوں کرتی ہو ایسا؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم پر کیوں جان دیتا ہوں؟ کیوں میں تمہارے پیچھے پاگلوں کی طرح پھرتا ہوں؟ اس نے زمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ محبت میں جو زمینداروں کی خون میں رچی ہوتی ہے، جو ہارنا نہیں جانتے، جو صرف پانا چاہتے ہیں، میں تمہیں ہر صورت حاصل کروں گا، اور اب اگر تم کہیں میری اجازت کے بغیر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ دھاڑا تھا، اس کی انگلیاں زمین کے بازو میں پوست ہو رہی تھیں۔ زمین کا سانس رک سا گیا تھا۔ شاہویر کی آنکھوں میں اس وقت کوئی فریب نہیں تھا، کوئی دولت کا غرور نہیں تھا، وہاں صرف سچائی تھی، ایک ایسی سچائی جس نے زمین کے تمام دفاع ہزار توڑ دیے۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاہویر کے ماتھے سے بہتا خون اس کے سفید کرتے پر گر رہا تھا، مگر اسے اپنی چوٹ کی فکر نہیں تھی، اسے صرف زمین کی سلامتی کا جنون تھا۔ شاہویر اسے بحفاظت ہوٹل لایا۔ اس نے راستہ بھر کوئی بات نہیں کی، بس ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ مسلسل زمین کی سیٹ کی پشت پر رکھا، جسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب وہ محفوظ ہے۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے خاموشی سے اس کے کمرے میں بھیج دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس رات زمین سو نہ سکی۔ مری کی برفانی ہوا کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی، لیکن اس کے اندر ایک اور ہی طوفانی برپا تھا۔ شاہویر کے الفاظ سے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، میں تم پر جان دیتا ہوں،
اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کی آنکھوں میں اتنی شدت اور فکر نہیں دیکھی تھی جیسے وہ اب تک صرف ایک مغرور اور امیر زادہ سمجھ رہی تھی۔ وہ تو اس کا محافظ نکلا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، کیسے اس نے تحفہ اور تحائف اب اسے رشوت نہیں بلکہ محبت کی پیشکش لگ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی شاہویر سے ملے گی، وہ اسے معافی مانگے گی اور شاید اپنے دل کی بات کہہ دے گی۔ اس نے پوری رات کروٹیں بدل کر گزاری۔ اب اسے شاہویر کی توجہ سے چڑ نہیں تھی بلکہ اسے اس کی موجودگی کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن مری میں سورج نکلا لیکن فضا میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ زرمین تیار ہو کر نیچے آئی۔ اس کے دل میں ایک انوکھی خوشی تھی، اسے ایک ایسی دھڑکن جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ وہ سیدھا شاہویر کے کمرے میں گئی۔ اس نے تھوڑا توقف کے بعد کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے ویٹر کو بلایا۔ کمرہ نمبر 302 کے گیسٹ کہاں ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ویٹر نے ایک نظر رجسٹر پر ڈالی اور کہا، میم وہ صاحب تو رات کو ہی چیک آؤٹ کر گئے تھے۔ زرمین کو ایسا لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ چیک آؤٹ بغیر بتائے؟ وہ پاگلوں کی طرح لابی سے بھاگی۔ باہر پارکنگ میں دیکھا جہاں ہمیشہ اس کی کالی جیپ کھڑی ہوتی تھی، وہاں اب صرف خالی جگہ تھی۔ شاہویر جا چکا تھا، وہ شخص جو اس کے سائے کی طرح رہتا تھا۔ اس نے کل اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا، وہ اسے ایک لفظ کہے بغیر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی دنیا آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی، اس کا سر چکلا گیا تھا۔ اس نے سہارا کے لیے دروازہ تھام لیا، اس کا سانس جیسے سینے سے اٹک گیا ہو۔ وہ بد وقت آگے بڑھی۔ زرمین وہیں ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کا انتظار اب شروع ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاہویر کبھی اسے نہیں چھوڑے گا لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ اچانک سے چلا گیا بغیر کچھ بتائے، بغیر کچھ ایسا کیے کسے وہ یا اس کی غلطی کی سزا وہ سب دے رہا تھا۔ وہ روز لابی میں بیٹھتی، ہر آتی کالی گاڑی کا امید سے دیکھتی لیکن شاہویر نہیں پلٹا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، اس نے اب واپس جانا تھا لیکن وہ کیسے جائے گی؟ شاہویر اس کے سر پہ، دل پہ، اعصاب پر سوار ہو گیا تھا۔ زرمین کا دل وہاں سے جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ چلی گئی تو شاہویر اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا، لیکن اسے جانا پڑا۔ لاہور پہنچ کر زرمین وہ لڑکی نہیں رہی، اس کی ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ وہ اکثر خاموش رہتی، مری کی تصویریں دیکھتی رہتی، ایک پچھتاوا اسے کھونے کا اور اس کے دیے کسی تحفے کو پاس رکھنا، سب بانٹ دینا۔ اس کے پاس شاہویر کی کوئی نشانی تک نہیں تھی۔ جب بھی وہ سوچتی تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی، اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور دکھ آ جاتا۔ وہ اکثر سوچتی کہ کیا وہ سب ایک خواب تھا؟ کیا شاہویر کی محبت صرف ایک حادثاتی جذبہ تھا؟ دن مہینوں میں بدل گئے لیکن شاہویر کی یاد اس کے دل سے نہیں نکلی۔ وہ روز مری کے اس ہوٹل کے نمبر پر کال کرتی لیکن اسے ہر بار یہی جواب ملتا کہ شاہویر خان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس سے اسے اتنی بار ٹھکرایا تھا کہ شاہویر ہار مان گیا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے۔ ایک دن لاہور کی ہی ایک بزنس میٹنگ میں وہ دوبارہ آمنے سامنے ہو گئے، مگر اس بار حالات مختلف ہو گئے۔ لاہور کی مصروف زندگی اپنے پورے جوبن پر تھی لیکن زرمین اس کے لیے وقت جیسے مری کی ان برفانی چھٹیوں پر ہی تھم گیا تھا۔ وہ لاہور تو آ گئی تھی لیکن اس کا دل اب بھی مری کے اس سنسان کچے راستے پر بھٹک رہا تھا جہاں شاہویر نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر زندگی کی سب سے بڑی سچائی کہی تھی۔ لاہور واپسی آنے کے بعد زرمین بالکل بدل گئی تھی۔ وہ چلبلی ہنسنے بولنے والی لڑکی اب اکثر گم سم رہنے لگی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب ہر وقت ایک انتظار کی جھلک رہتی۔ وہ گھنٹوں اپنی بالکنی میں بیٹھی آسمان کو دیکھتی رہتی تھی، شاید اس امید کہ کوئی بادل مری کا سندیسہ لے آئے گا۔ اس کے والدین اس خاموشی سے پریشان تھے لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اغوا کی اس واردات نے اسے صدمے میں ڈال دیا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ صدمہ اغوا کا نہیں بلکہ اس محافظ کے بچھڑنے کا تھا جس نے اسے جینے کا نیا مفہوم دیا تھا۔ زرمین نے کئی بار کوشش کی کہ شاہویر کا کوئی سراغ مل سکے۔ اس نے مری کو
مری کے اس ہوٹل میں بار بار فون کیا، وہاں کے مینیجر سے التجا کی کہ شاہویر خان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر یا پتہ مل جائے، لیکن جواب ہمیشہ ایک ہی ہے، میم وہ صاحب ایمرجنسی میں نکلے تھے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں چھوڑا۔ شاہویر ایک سائے کی طرح آیا تھا اور سائے کی طرح ہی غائب ہو گیا تھا۔ زرمین کو اب اپنی ان باتوں پر دکھ ہوتا تھا جو اس نے شاہویر کو کہی تھی۔ میں نے اسے مغرور کہا، اسے عیاش سمجھا، وہ جب اس نے سچائی ثابت کی تو میں نے اسے شکریہ تک نہیں کہا۔ یہ پچھتاوا اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ چودھری اصغر نے اسے فون کیا کہ آفس آ کر کچھ ضروری کاغذات پر سائن دے۔ زرمین کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بابا کا حکم ٹالنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگایا جو اب اس کے چہرے کی اداسی کو مزید نمایاں کر رہا تھا، اور آفس لاہور کے ایک پوش علاقے کے بڑے بزنس ٹاور میں تھا۔ زرمین جب آفس پہنچی تو وہاں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ آج حیدرآباد سے کچھ بہت بڑے بزنس ٹائکونز آئیں گے، جن کے ساتھ ان کے بابا کی بڑی ٹیکسٹائل ڈیل سائن ہونی ہے۔ حیدرآباد سے آنے والے کچھ یاد آیا، جیسے کسی نے اسے دوبارہ برف سے کھینچ لیا ہو۔ وہ بے جان سی ہو گئی۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا۔ زرمین خاموشی سے کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ اچانک کانفرنس روم کا دروازہ کھلا۔ مردوں کا ایک گروپ باہر نکلا جو گہری گفتگو میں مصروف تھا۔ زرمین کی نظریں نیچے تھیں، لیکن جیسے ایک مانوس سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی تیز اور باوقار خوشبو تھی جو مری کی اس رات شاہویر کے لباس سے آ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ سامنے وہی قامت، وہی شاہنشاہی چال اور وہی باروب چہرہ تھا۔ شاہویر علی خان وہاں موجود تھا، 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ اور پرکشش لگ رہا تھا۔ شاہویر کی نظر بھی اچانک زمین پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے شاہویر کے قدم ٹھہرے، اس کی گفتگو ادھوری رہ گئی اور آنکھوں میں حیرت اور تڑپ کا ایک طوفان آ گیا۔ زرمین، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ زرمین کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کسی نے اسے ساکت کر دیا ہو۔ اس نے مہینوں اس شخص کا انتظار کیا، اسے خوابوں میں دیکھا تھا کہ اچانک چلے جانا تھا۔ وہ ایک دم لاوے کی طرح پھٹ پڑی۔ اسے لگا کہ شاہویر نے اسے تڑپانے کے لیے سب کیا تھا۔ زرمین نے پلٹ کر پیچھے دیکھا بھی گوارا نہ کیا اور تیزی سے لفٹ کی طرف بھاگی۔ زرمین رکو، میری بات سنو۔ شاہویر نے اپنے پارٹنرز کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ زرمین لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی تاکہ وہ اسے نہ پکڑ سکے، لیکن شاہویر ایک کھلاڑی کی طرح پھرتیلا تھا۔ اس نے پارکنگ ایریا کے قریب جا کر اسے پکڑ ہی لیا۔ زرمین، خدا کے لیے رکو، تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ اس نے اس کا بازو تھاما۔ زرمین نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اب بہہ کرنے کو تیار تھے۔ کیوں نہ بھاگوں؟ آپ کیوں آئے میری زندگی میں دوبارہ؟ مری میں تو آپ بڑے ہیرو بن کر مجھے بچا رہے تھے اور پھر اگلے دن ہی بزدلوں کی طرح غائب ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا انتظار کیا؟ میں نے ہر روز اس ہوٹل کے باہر آپ کی گاڑی ڈھونڈی۔ آپ کی محبت بس اتنی ہی تھی کہ ایک بار میں ہی ختم ہو گئی۔ شاہویر کا چہرہ دکھ سے بھر گیا۔ اس نے زرمین کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ زرمین، میری بات تو سنو۔ میں بزدل نہیں تھا میں، اور نہ ہی تمہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ جس رات میں نے تمہیں بچا کر واپس آیا، اسی رات مجھے حیدرآباد سے فون آیا کہ میرا دادا جان، جو میرے لیے سب کچھ تھے، ان کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ میرے پاس ایک پل کا بھی وقت نہیں تھا، میرا فون ٹوٹ چکا تھا، مجھے فوری طور پر نکلنا تھا۔ زرمین کی سسکیاں بند ہوئیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہویر نے اسے بات جاری رکھی۔ دادا کی موت کے بعد زندگی جہنم بن گئی۔ جائیداد کے جھگڑے، بزنس کے مسائل اور دادا کی وفات کا صدمہ۔ میں مہینوں ان چکروں میں پھنسا رہا۔ جب میں تھوڑا سا سنبھلا، میں دوبارہ مری گیا۔ اسی ہوٹل میں رہا، لیکن تمہارا کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ تم نے چیک
تم نے چیک ان کے وقت اپنے دادا کا نام لکھوایا تھا اور مجھے صرف تمہارا نام زرمین معلوم تھا۔ اس نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا لیکن میں ہار گیا تھا۔ شاہویر کی آواز بھر آئی۔ میں لاہور صرف اسی لیے آیا تھا کہ بزنس کے بہانے تمہارے شہر میں تمہیں تلاش کر سکوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت مجھے سیدھا تمہارے بابا کے پاس لے آئے گی۔ زمین میں ایک پل کے لیے بھی تمہیں نہیں بھولا۔ میری محبت نے مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ زرمین نے دیکھا کہ شاہویر کی آنکھوں میں وہی سچائی تھی جو مری کی ان رات میں تھی۔ اس کا سایہ غصہ ساری ناراضگی برف کی طرح پگھل رہی تھی۔ ساری رات برف کی طرح پگھل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ جسے وہ دھوکہ سمجھ رہی تھی وہ تو تقدیر کا ایک امتحان تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی اس محبت نے مجھے کتنا بدل دیا ہے، زرمین نے روتے ہوئے کہا۔ میں اب وہ پرانی زرمین نہیں رہی، میں صرف آپ کی یادوں کے سہارے جی رہی تھی۔ شاہویر نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پوچھے اور اسے اپنے محفوظ باہوں میں بھر لیا۔ اس بار زرمین نے اسے نہیں جھٹکا، اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا جہاں شاہویر کے دل کی دھڑکنیں اسے بتا رہی تھیں کہ یہ لمحہ کتنا سچے ہے۔ آئی ایم سوری زرمین، میں اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کل ہی میں اپنی گھر والوں کو لے کر تمہارے بابا کے پاس آؤں گا۔ شاہویر نے اسے خود سے الگ کیا۔ تم حیدرآباد کی ملکہ بنو گی، شاہویر علی خان کی بیوی۔ زرمین کے چہرے پر مہینوں بعد ایک سچی مسکراہٹ آئی۔ اسے لگا جیسے مری کی وہی دھند اب جھٹ گئی ہو۔ وہ زندگی کی روشنی صبح اس کا استقبال کر رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ سچی محبت کبھی ادھوری نہیں رہتی، وہ اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیتی ہے۔ لاہور کے ایک عالی شان بنگلے میں آج غیر معمولی چہل پہل تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں کے کمکمے جگمگا رہے تھے اور فضا میں پیلے اور موتیا کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی۔ چودھری اصغر کے گھر آج ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا دن تھا۔ ان کی لاڈلی بیٹی زرمین کا رشتہ طے پانے کو تھا۔ شاہویر علی خان نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ حیدرآباد سے اپنے والدہ اور خاندان کے بڑے بزرگوں کو لے کر لاہور پہنچ گیا تھا۔ جب شاہویر کی والدہ نے زرمین کو دیکھا تو وہ اس کی معصومیت اور وقار کے گرویدہ ہو گئے۔ شاہویر حیدرآباد کا ایک نامور بزنس مین اور بڑا زمیندار تھا۔ اس کی شہرت اور شرافت کے قصے لاہور کے بزنس حلقوں میں بھی عام تھے۔ چودھری اصغر کو جب پتہ چلا کہ مری میں ان کی بیٹی کی جان بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاہویر ہی تھا تو انہوں نے خوشی خوشی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کا جشن پورے ایک ہفتہ تک جاری رہا۔ رسم حنا یعنی مہندی کی رات زرمین کے ہاتھوں پر شاہویر کے نام کی مہندی رچی تھی۔ پیلے رنگ کے لباس میں زرمین کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سہیلیوں کے چھیڑ چھاڑ اور ڈھولک کے تھاپ پر گائے جانے والے گیتوں نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ شاہویر جو اپنی مردانہ وجاہت کے لیے مشہور تھا، مہندی کے تقریب میں کالی ویسٹ کوٹ اور سفید کرتے میں جب داخل ہوا تو سب کی نظریں اسی پر ٹھہر گئیں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور سب کے سامنے زرمین کو وہ قیمتی ہیرے کا بریسلٹ پہنایا جو مری میں زرمین نے ٹھکرا دیا تھا۔ تب یہ تمہاری ضد سے ہارا تھا، آج میری محبت نے اسے تمہاری کلائی کا مقدر بنایا ہے۔ شاہویر نے اس کے کان میں سرگوشی کی جس پر زرمین حیا سے دیر ہو گئی۔ نکاح کا دن زرمین کی زندگی کا سب سے یادگار تھا۔ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں سر پر دوپٹہ تانے جب وہ نکاح کے رجسٹر پر دستخط کر رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو اس انتظار کے تھے جو اس نے مری کی سرد راتوں میں کیے تھے۔ قبول ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ زرمین کی زبان سے نکلے وہ شاہویر علی خان کی شریک حیات بن گئی۔ فضا مبارک ہو کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شاہویر نے جب اسے مہر کی حق مہر کی رقم اور منہ دکھائی میں حیدرآباد کی اپنی سب سے بڑی حویلی کے کاغذات تھمائے تو سب دنگ رہ گئے، لیکن شاہویر کے لیے یہ کاغذات زرمین کی اس محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے جس نے اسے ایک بنجارے کی طرح تلاش کیا تھا، پر مجبور کر دیا تھا۔ رخصتی کا لمحہ ہمیشہ سے ہی بوجھل ہوتا ہے۔ زرمین اپنے بابا کے گلے لگ کر بہت روئی، لیکن شاہویر نے چودھری اصغر کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا، مجھے اپنا بیٹا سمجھے، میں اس کے چہرے پر کبھی دکھ کی لہر نہیں آنے دوں گا۔ پھر اس نے زرمین کو تھام لیا۔ پورے راستے وہ اسے سینے سے لگائے چپ کرواتا رہا جو رو رو کر
دوہری ہو رہی تھی۔ میں ہر روز بابا سے ملنے آؤں گی۔ شاہویر نے اپنی مسکان دبائی۔ بالکل، کیوں نہیں، میں خود لے کر آیا کروں گا۔ وہ اسے سینے میں سمیٹ کر اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ لاہور سے حیدرآباد تک کا سفر ایک نئے خوابوں کی شروعات تھی۔ جب وہ شاہویر کی وسیع عرض حویلی میں داخل ہوئی تو وہاں کی سجاوٹ اور استقبال نے اسے شاہی خاندان کے ملکہ ہونے کا احساس دلایا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ حویلی کے کمرے کو سفید گلابوں اور موم بتیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا۔ زرمین بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہویر اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر ہینگر پر لٹکائی اور دھیرے سے زرمین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف دور کہیں سے رات کی پرندوں کی آواز آ رہی تھی۔ شاہویر نے زمین کا گھونگھٹ الٹا۔ میں مکمل خاموشی تھی، صرف دور کہیں سے رات کی پرندوں کی آواز آ رہی تھی۔ شاہویر نے زمین کا گھونگھٹ الٹا تو اس کے سامنے وہ چہرہ تھا جس کی تڑپ میں اس نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا۔ مری کی وہ پہلی ملاقات یاد ہے؟ شاہویر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ زرمین نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ یاد ہے، جب میں نے آپ کو ایک مغرور زمیندار سمجھ کر چڑھتی تھی۔ شاہویر ہلکا سا ہنسا۔ اور میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکی یا تو میری ہوگی یا پھر کسی کی نہیں۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے بہت پاپڑ بیلے ہیں زرمین بی بی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ آپ کو پتہ ہے زرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مری میں جب آپ غائب ہوئے تھے تو مجھے لگا تھا میری دنیا اجڑ گئی۔ میں روز اللہ سے دعا رو رو کر کرتی تھی کہ آپ ایک بار مل جائیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں بھی آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ شاہویر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اب کبھی کوئی فاصلہ نہیں آئے گا۔ ہم دوبارہ مری جائیں گے لیکن اس بار تم میرے ساتھ ہوگی۔ اس رات چاند بھی بادلوں کی اوٹ سے اس جوڑے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شاہویر اور زرمین کی یہ داستان جو مری کی دھن میں شروع ہوئی تھی اب حیدرآباد کی گرم جوش محبت میں بدل گئی تھی۔ زندگی نے انہیں ایک دوسرے سے دور کر کے یہ احساس دلا دیا تھا کہ کچھ رشتے زمین پر نہیں آسمانوں پر بنتے ہیں اور انہیں کوئی بھی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ زرمین نے شاہویر کے سینے پر سر رکھا اور سکون کی نیند سو گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اب اس کا محافظ اور اس کا جیون ساتھی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ محبت کی جیت ہو چکی تھی اور ایک ادھوری کہانی مکمل ہو گئی تھی۔